آج کل اسد الدین اویسی صاحب پاکستان کے خلاف بہت عرضہ سرائی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی دیش بھکتی ثابت کرنے مودی سرکار اور رو کو خوش کرنے کے لیے حد سے زیادہ گر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خواجہ غریب نواز ہے، امام احمد رضا خان ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اویسی صاحب آپ اس قدر تنگ ذہن کے آدمی ہیں۔ اولیاء کرام کب تمہارے اور ہمارے ہوتے ہیں؟ وہ تو سب کے ہیں، تمام عالم اسلام کے ہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت کے ہیں۔ اویسی صاحب آپ نے خواجہ صاحب کا نام بھارت کے مظلوم مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لیا۔ آپ کو اگر خواجہ صاحب کے بارے میں علم ہوتا تو آپ کبھی اس قدر چھوٹی بات نہیں کرتے۔ یاد کریں پرتھوی راج چوہان نے خواجہ صاحب کو اجمیر سے کیوں نکالا تھا؟ پرتھوی راج چوہان نے خواجہ صاحب کو اجمیر سے اسی لیے نکالا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے بلند کیا کرتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا کرتے تھے۔ جب خواجہ صاحب اجمیر سے جا رہے تھے تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، ان قریب تجھے بھی نکالنے والا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور اسے حکم دیا کہ جا کر اجمیر پر حملہ کرو، اور دعا دی کہ کامیابی تمہارا مقدر ہو۔ اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح شہاب الدین غوری کو کامیابی نصیب ہوئی۔ خواجہ صاحب کی دعاؤں کا ثمر آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس وقت شہاب الدین غوری تھا اور اس وقت پاکستان کے پاس غوری میزائل ہے۔ اویسی صاحب اگر تقسیم ہند کے وقت خواجہ صاحب ہوتے تو وہ ہندوستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ساتھ دیتے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ علی کا خون، حسین کا لاڈلا اپنا سر تو کٹا سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، جس طرح تم جھک گئے مودی کے آگے۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس امام احمد رضا خان ہے، آپ کے پاس امام احمد رضا خان ہے مگر ان کے کروڑوں چاہنے والے آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم چھوٹی ذہنیت کے لوگ نہیں، ہم اولیاء کرام اور بزرگوں کو سرحدوں تک محدود نہیں کرتے۔ سن لو اسد الدین مودی، جی ہاں تم اویسی نہیں بلکہ مودی ہو۔ تم ساری زندگی بھی بی جے پی اور آر ایس ایس کو خوش کرنے میں لگ جاؤ تب بھی وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ تم ان کے قدموں میں اپنی جان بھی دے دو تب بھی وہ تمہاری نیتوں پر شک کریں گے۔ تم نے ہی تو اسمبلی میں کہا تھا کہ مودی ہٹلر ہے اور بھارت کے مسلمان اس سے خوف زدہ ہیں۔ یہ ہٹلر آج تمہارا رہبر اور رہنما کیسے ہو گیا؟ آج 17 کروڑ مسلمان اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہٹلر کے زمانے میں یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ پوری دنیا نے دیکھا تھا جب اسمبلی میں وقف بل پاس ہو رہا تھا تو تم رو رہے تھے۔ یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے۔ تم ساری زندگی روتے رہو گے، یاد رکھو اویسی، تم ساری زندگی روتے رہو گے۔ اور تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا بھارت کے مسلمان ساری زندگی اپنی وفاداری ثابت کرنے میں لگا دیں، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ تم خود تو اپنی وفاداری ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو، ساتھ میں بیچارے مظلوم مسلمانوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔